بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد بلال اور میرا تعلق CCU اسکول کوٹدو سے ہے اور میرا سبجیکٹ اسلامیات ہے۔ آج کے ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ 10th کلاس کی اسلامیات یعنی سورۃ الاحزاب کا پس منظر اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ سورۃ الاحزاب یہ 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی 73 آیات مبارکہ اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 20 یحسبون الاحزاب سے ہی لیا گیا ہے۔ اور یہ سورت غزوہ احزاب کے موقع پر چونکہ نازل ہوئی۔ احزاب یہ حزبن کی جمع ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں، اور اس غزوہ میں چونکہ بہت سارے لشکروں نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی، حملے کا ناپاک ارادہ کیا، اسی وجہ سے اس موقع پر نازل ہونے والی سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا اور اس غزوے کا نام غزوہ بھی احزاب رکھا۔ اور اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جس وقت مکہ سے 10,000 کے لشکر نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی۔ جب وہ راستے میں تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی، تو اس مشاورت کے اندر ایک جلیل القدر صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، یا رسول اللہ، ہمارے اجمیوں کا طریقہ یہ ہے، جب بھی کوئی لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے شہروں کے ارد گرد خندقیں کھود دیتے ہیں، یا تو وہ خندق عبور کر ہی نہیں سکتے، اگر عبور کرنے کی کوشش کریں، حملہ کرنے کی کوشش کریں، ہم بڑھ کر ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ یعنی خندق کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی شمال کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا۔ نہ صرف حکم دیا بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بھوک کی وجہ سے نڈھال بھی تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی ضرور کی ہے۔ یہ خندق تقریباً 3.5 میل لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بنفس نفسی شرکت بھی کی ہے۔ اب آئیے اس موقع پر نازل ہونے والی سورۃ الاحزاب کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک کہ اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یاد رکھنا
پوری دنیا کا تقوی ولی، صحابہ، تابعین، ان سب کے تقوی کو ملا لیں، وہ پھر بھی نبی کے تقوی کو نہیں مل سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا بالکل بھی نہ ماننا۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں مانتے تھے، بالکل بھی نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، کافر چاہتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بچھاڑ دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزائم میں بالکل نرم کر دیں، کمزور کر دیں۔ اور منافق یہ چاہتے تھے کہ اپنی سازشوں کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کریں، اپنی جالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسا لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلع فرمایا، اے نبی آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے نبی اس پروردگار کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتے رہنا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، خدا کافی کارساز ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ پہلی 3 آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن کے بعد، جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات تھیں کہ آپ کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، بس اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتے رہنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ان آیات مبارکہ کے اوپر عمل کیا، وما ينطق عن الہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بولتے نہیں تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں نازل ہوتی تھی۔ اگلی آیات مبارکہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین سے اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے نظریات کا رد فرما رہے ہیں، زمانہ جاہلیت کے نظریات کا رد فرما رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا، جو آدمی بڑا جنگجو بہادر ہوتا وہ تفاخر کے طور پر یوں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہلو کے اندر 2 دل بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یکسر نفی فرما دی، فرمایا یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اگر دل بنایا ہے تو وہ ایک ہی بنایا ہے، اسی دل کے اندر محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، منافقت بھی ہے، کفر بھی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ سب سے پہلی بات 2 دلوں کی نفی فرمائی، اور دوسری بات وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے ایک نظریے کا رد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا، جو آدمی اپنی بیوی سے خفا ہو جاتا، ناراض ہو جاتا، اس کو پوشیدہ طور پر طلاق دیتا، کنایا ایسے الفاظ استعمال کرتا، وہ الفاظ بھی درج ذیل ہیں، انت کظہر امی، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہے۔ اگر کوئی زمانہ جاہلیت کے اندر
انتی کظہری امی، یعنی آپ کی پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر، جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے، اسی طرح اے میری بیوی تو بھی میرے اوپر حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھتا، وہ طلاق کے زمرے میں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طلاق بالکل بھی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تم میں جو شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ یعنی یہ کفارہ ظہار، آپ وہ کفارہ ادا کر لینے کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کا رد، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے متبنہ کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اب بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، منہ بولے بیٹے بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر اپنی وراثت میں شامل کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، اپنے متبنہ کو اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے اور باقاعدہ ان کو اپنی وراثت میں شامل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اس نظریے کا بھی رد فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں۔ وہ کیسے؟ یعنی یہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلو میں دو دل بنائے، جس کے ساتھ تم زہار کر لیتے ہو، اس کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے ہو، اور اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہو۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ سب تمہارے جو نظریات ہیں، فرمایا یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ، اللہ سیدھی بات فرماتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر عزیز طلباء، آپ نے سورۃ الاحزاب کا پس منظر اور اس کا آپ نے شان نزول بھی پڑھا ہے، اور اس کے متعلق آپ نے بنیادی باتیں بھی پڑھی ہیں۔ یعنی یہ سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے آخر میں، جبکہ 22ویں پارے کی یہ سورت شروع میں ہے، اور اس سورت کی 73 آیات مبارکہ اور 9 رکوع ہیں۔ اور احزاب یہ حزبن کی جمع ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں، اور اس غزوہ کے اندر چونکہ بہت سارے لشکروں نے شرکت کی تھی، اسی وجہ سے اس موقع پر نازل ہونے والی سورت کا نام سورۃ الاحزاب، اور اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا ہے، اور اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے، چونکہ مدینہ کے شمال کی جانب اس غزوہ کے اندر خندق کھودی گئی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق بھی رکھا۔ یہ بنیادی باتیں آپ لوگ یاد کریں گے۔ 5 آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن ہے، وہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔